الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے ایک حصہ میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں نازل کی تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں
بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کا سفر معراج بیان کرنے سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ذات جس نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بڑا اہم، بڑا انوکھا اور بڑا نرالا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کروایا، وہ ذات ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک، منزہ اور مطہر ذات ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دے، وہ کام جو تمام جن و انس اور تمام فرشتے بھی مل کر نہ کر سکیں، مگر وہ آن واحد میں کر کے دکھا دے، وہ اس پہ قادر ہے، اس لیے کہ وہ سبحان ذات ہے۔ جہاں اس وقت کے لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا لمبا چوڑا سفر ایک ہی رات میں کر لیں اور پھر آسمانوں پہ بھی چلے جائیں، واپس بھی آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کا، اس سفر معراج کا انکار کیا، اور اب اس دور کے ہمارے بعض مسلمان بھائی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی وجہ سے آپ کی ابدیت کا اور بشریت کا انکار کر دیا، اور عقیدہ یہ بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، آدمی نہیں، انسان نہیں، آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔
اور بطور دلیل یہی سفر معراج بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں باتوں کو منوانا چاہا، اور یہی منوانے کے لیے اس نے یہ جملہ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کہ انسان کے بس میں تو یہ نہیں، لیکن یہ سفر کروانے والا وہ رب العالمین ہے جس کی ذات سبحان ہے۔ آپ خود نہیں گئے اور نہ ہی کوئی جا سکتا ہے، آپ کو لے جانے والا لے کر گیا، اور وہ سبحان ذات ہے۔ کسی اللہ والے نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اپنی سادہ سی پنجابی زبان میں اس بات کی طرف توجہ دلوائی اور کہا، آؤ ذرا سنو اور غور کرو۔ کس طرح؟ کئی آنکھ دینے دسونا بشر ہو کے، پلا فلکاں تے کیویں کوئی جا سکدا ہے، اے ٹھیک ہے بشر نہیں جا سکدا، پر جے اللہ لے جائے تے کوئی نہیں ہٹا سکدا۔ ابابیلا تو ہاتھی مروا کے تے، جے او اپنا کعبہ بچا سکدا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نو جدوں اللہ بن باپ دے پیدا فرما سکدا ہے، بن باپ دے پیدا فرما کے تے اسے وقت جے گلاں کروا سکدا ہے۔ میرے دوستو عیسیٰ نو جدوں اللہ زندہ آسمان دے اتے اٹھا سکدا ہے، تا پھر او بشر محمد کریم نو وی ستاں فلکاں دے اتے پہنچا سکدا ہے۔ 100 سال عزیر نو مار کے تے، جے او مڑ کے دوبارہ اٹھا سکدا ہے۔ غار والیاں نو 309 سالاں لگاتار جے اللہ سلا سکدا ہے، اینا عرصہ سلا کے غار اندر جے او مڑ کے دوبارہ جگا سکدا ہے، تا پھر او بشر محمد کریم نو وی 7 فلکاں دی سیر کروا سکدا ہے۔ حضرت یوسف نو کڈ زنداں وچوں تخت مصر دے اتے بٹھا سکدا ہے۔ ابراہیم خلیل دے واسطے او جے کر نار گلزار بنا سکدا ہے۔ اسماعیل پیارے دے پیر ہیٹھوں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا سکدا ہے۔ بند کمرے دے وچ مریم تائیں جے او میوے بے رتے پہنچا سکدا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر دی قوم تائیں منو سلوہ جے اتوں پہنچا سکدا ہے۔ اکھ جھپکن تو پہلے بلقیس والا جے او تخت سنہری منگوا سکدا ہے۔ جے ہوا دے رکھ کے موڑیاں تے سلیمان دا تخت اڑا سکدا ہے۔ پانی اتے زمین ٹھہرا سکدا ہے۔ تھما باج آسمان ٹکا سکدا ہے، تا پھر او بشر محمد کریم نو وی 7 فلکاں دی سیر کروا سکدا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اللہ کریم نے یہاں اسرا بعبدہ فرمایا، اسرا برسولہ بھی نہیں کہا، اسرا بنورہ نہیں کہا، واضح الفاظ میں فرمایا اسرا بعبدہ، اس ذات سبحان نے سیر کروائی ہے اپنے بندے کو۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ تو یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر بیان فرمایا۔ بہت سی احادیث کو، روایات کو جمع کر کے یہ سفر اس طرح بنتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے گھر مسجد الحرام بیت اللہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس روح الامین سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام آئے، آ کر مجھے جگایا اور جگا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں آپ کے پاس اللہ کے پیغامات لے کر آتا، آج مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس میری بارگاہ میں لے کر آئیں۔ آج آپ اللہ کے مہمان ہیں اور وہ رب العالمین آپ کا میزبان ہے۔ آقا فرماتے ہیں، پہلے مجھے چاہے زمزم کے پاس لے جایا گیا، وہاں لٹایا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا اور میرے دل کو بلکہ پیٹ کے تمام اعضاء کو آب زمزم سے دھو کر ان کی جگہ پہ رکھ دیا گیا، اور پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان، علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں رکھ کر بند کر دیا گیا۔ گویا آپ کو اس سفر میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، عجائبات اور عظیم بڑے بڑے حیران کن مناظر دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تیار کیا گیا، کیونکہ بعض دفعہ کوئی بڑی اہم اور عجیب و غریب چیز دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اچانک عصا کا سانپ بنتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئے اور ڈر گئے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سب سے پہلی وحی جب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپ کپی طاری ہوئی، آپ ڈرتے اور گھبراتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر دے دو۔ آپ اوڑھ کر لیٹ گئے اور کافی دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ ختم ہوئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس سفر کے لیے اس طرح تیار کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا، میرے لیے ایک سواری لائی گئی۔ سواری کیا تھی؟ فرمایا جس کا نام تھا براق، رنگ اس کا سفید اور قد گدھے سے ذرا اونچا اور گھوڑے سے قدرے کم۔ فرمایا جب میں اس پہ سوار ہوا، اس نے حرکت کی
جیسے عام سواریوں کی عادت ہوتی ہے، جب اس نے ذرا سی حرکت کی، جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے اے براق رک جا، تھم جا، تجھے معلوم ہونا چاہیے آج تجھ پر ایک وہ ہستی سوار ہونے لگی ہے کہ ایسی ہستی نہ تو اس سے پہلے تجھ پہ سوار ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی۔ یہ سن کر براق نے حرکت بند کر دی اور پسینے میں شرابور ہو گئی، اور جبریل امین علیہ السلام نے بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں، آپ وہ ہیں کہ آپ جیسا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ ہی کسی کو بنایا اور نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظیم ترین انسان، اور ہمارا ایمان ہے اس پر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کیا کہ نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، مگر ان سا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا، خلیل اللہ آئے کلیم اللہ بھی لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا، اور یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، مگر ان سا ہنسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا، اور میرا ایمان ہے لوگو، میرا ایمان ہے لوگو کہ محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا۔ جبریل امین علیہ السلام نے بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ اس سے پہلے اس کائنات میں آئی اور نہ ہی قیامت تک آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں جب میں اس پہ سوار ہو گیا، اس نے سفر شروع کیا، رفتار اتنے تیز کہ جہاں جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں وہاں اس کا قدم جاتا ہے۔ راستے میں کچھ مقامات آئے، ایک جگہ آئی، جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذرا رکیے، سواری پہ اتر کر یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ میں نے نماز ادا کی، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ ہے یثرب، وہ جگہ ہے جہاں ان قریب آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس جگہ کا نام یثرب ہے، اور جب آپ ہجرت کر کے آ گئے فرمایا اب یہ یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو بارہا اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ فرمایا پھر سفر آگے شروع کیا، ایک اور جگہ آئی، جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے یہاں سے ذرا پھر اتر کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ میں نے نماز پڑھی، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ ہے طور سینا، جہاں پہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ان کے سر اقدس پہ نبوت و رسالت کا تاج رکھا تھا، اور ان سے اللہ ہم کلام ہوئے۔
وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ فرمایا میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سواری پہ سوار ہوا، سفر آگے شروع کیا۔ ایک اور جگہ آئی، جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے یہاں پہ اتر کر پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ میں نے نماز ادا کی، بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم۔ فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ فرمایا میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سواری پہ سوار ہوئے، راستے میں اور کچھ مناظر دیکھے اور بیت المقدس مسجد اقصی قریب آ گئی۔ وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ احکم الحاکمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک، ان سب کو حکم دیا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے تم ذرا بیت المقدس میں جا کر ان کا استقبال کرو۔ سب انبیاء آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، سارے نبیوں سارے رسولوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر نماز کا وقت ہوا۔ ایک مؤذن نے اذان دی، اب سب نبی سب رسول یہ سوچ رہے ہیں کہ امامت کون کروائے گا۔ مصلی امامت پر تمام نبیوں اور رسولوں کا امام اور پیشوا کون بنے گا؟ یہاں تو بڑی عظیم اور جلیل القدر ہستیاں موجود ہیں، تمام انسانوں کے باپ، تمام نبیوں اور رسولوں کے باپ آدم علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، آدم ثانی نوح علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، اور بھی بڑی عظیم الشان ہستیاں سب سوچ رہے ہیں، لیکن روح الامین جبریل امین علیہ السلام نے میرے دست مبارک سے پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا اور بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی بھی مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا؟ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جہاں آپ ہوں گے امام بھی آپ ہی ہوں گے۔ اور رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی یہ حکم دے دیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں میں جب آپ موجود ہوں تو پھر نماز بھی آپ نے ہی پڑھانی ہوگی، امامت بھی آپ کی ہوگی، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی اقتداء کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح میں پہلے ان تمام نبیوں اور رسولوں سے عہد بھی لیا تھا، یاد ہے نا؟ وعدہ بھی لیا تھا
آج اس عہد کی تکمیل ہو رہی ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ عہد کیا لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سورہ آل عمران تیسرے پارے کا آخری رکوع۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے، تمام آنے والے رسولوں سے عہد لے رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ کسی نے اس طرح کیا کہ ایک قرآن اندر ذکر آمدہ ہے، اللہ سارے نبیانو فرمامدہ ہے، ذرا غور نال سنو گل میرے تو ہاڈے ہوندیاں جے محمد پیارے لے تشریف آمن دنیا دے اندر، پیغمبر صداون جا دنیا دے اندر، تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا، نبوت دا لا کے لباس شہانا، محمد پیارے دا تابع ہو جانا۔ متاں اس ویلے کوئی اصرار کر لو، میرے نال ہن تو ہی اقرار کر لو۔ انبیاء نے کہا کسی بھی قسم دا عذر نہیں کران گے، محمد پیارے دی تابعداری کران گے۔ اینو آکھ دینے مقام محمد، اینو آکھ دینے شان محمد، تو کی جانے خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگو، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، سب کے پیشوا، مقتدا، حکیم الامت سمجھو تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو۔ وہی امام اعظم ہیں، وہی حکیم الامت ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا جسد اطہر روضۃ من ریاض الجنہ مدینۃ المنورہ میں ہے، لیکن آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی امامت اور آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت منوانے کے لیے اللہ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے عہد لیا، اور سارے نبیوں نے وعدہ کیا۔ جب اللہ نے پوچھا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب ذرا خود ہی فیصلہ کر لیں، اور تسی آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آمادے، جتھے نیویں پالے نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دے، جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلاماں دی، آمن حدیث پیغمبر دی، تینوں عظمت ملے سلاماں دے۔ امام ابو حنیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، امام مالک آپ کے غلام ہیں، امام شافعی آپ کے غلام ہیں، احمد ابن حنبل آپ کے غلام ہیں، جعفر صادق
آپ کے غلام ہیں، یہ سب اپنے اپنے دور کے امام ہیں، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں، غیر معصوم ہیں۔ مگر ہم جس کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، جس کی اقتداء کا آپ کو حکم دے رہے ہیں، وہ غیر معصوم نہیں بلکہ معصوم ہیں۔ وہ تمام اماموں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، تمام رسولوں کے بھی امام ہیں۔ اور آپ دنیا میں کسی انسان کے شاگرد نہیں، آپ کے معلم اور آپ کو پڑھانے والے خود اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ معصوم اور باقی سب غیر معصوم۔ آپ نبی رسول، صرف نبی ہی نہیں، نبیوں کے بھی نبی، اماموں کے بھی امام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور تمام نبی رسول صفیں بنا کر آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جو نبی تھے، جو رسول تھے، وہ سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب ذرا تصورات کی دنیا میں نظر دوڑائیں اور اس کو ماننے والوں سے پوچھیں، کیا جسے تم نبی کہتے ہو مرزا قادیانی، کیا معراج کی رات لیلۃ الاسریٰ میں بیت المقدس مسجد اقصی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سب نبی رسول آپ کے پیچھے تھے، کیا یہ تھا ان میں؟ جو انبیاء تھے، جو نبی تھے، وہ سب آپ کے پیچھے تھے، اور جو آپ کے پیچھے نہیں تھا وہ نبی اور رسول ہو سکتا؟ اس لیے اس کا نبوت و رسالت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا، یہ کذاب اور دجال ہے۔ اور پھر اور بات قابل توجہ اور قابل غور، جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ اللہ کا سچا رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو حضرات، جو ہمارے مسلمان بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہر جگہ پہ آپ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، تو اگر یہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی موجودگی میں تو کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا، آپ کے امام بنتے ہیں۔ آپ ممبر یا مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ممبر و مصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھو، یا یہ عقیدہ چھوڑو۔ عقیدہ یہی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مدینۃ المنورہ، مسجد نبوی، ریاض الجنہ اپنے قبر مبارک میں ہیں، اور آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی تعلیم، آپ کی شریعت ہر جگہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتا کوئی، ہر وقت ہر جگہ سے دیکھنے والا اور سننے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ اور یہ سفر معراج ہی ہمیں یہ عقیدہ بتاتا ہے، یہی ہمیں سبق ملتا ہے اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سیر کون کرتا ہے؟ جو ایک جگہ پہ ہو، ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ ہو، ہر وقت ہر جگہ پہ نہ ہو۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ تھے، مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی، بیت المقدس میں بھی، آسمانوں پہ بھی، زمینوں پہ بھی، تو جب جبریل امین علیہ السلام آپ کو لینے کے لیے آئے تھے تو آپ نے کہنا تھا نا، جبریل رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، میں تو پہلے ہی ہر جگہ پہ ہوں۔ کیا آپ نے یہ فرمایا تھا؟ آپ ہر جگہ نہیں تھے، اس لیے آپ کو یہ سیر کروائی گئی، یہ سفر کروایا گیا۔ ہر وقت ہر جگہ حاضر کی نفی، اور اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ناظر کی نفی۔ فرمایا ہم نے یہ سفر آپ کو اس لیے کروایا تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھا دیں۔ جب آپ پہلے ہی ناظر ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں، 14 طبق روشن ہیں، تو جانے کی اور جا کر دیکھنے کے کیا معنی؟ اس لیے اپنے عقائد کی اور اپنے اعمال کی ساتھ ساتھ اصلاح کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے انبیاء علیہم السلام کو امامت کروائی، اللہ احکم الحاکمین کے حکم پر، جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پر، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کر آپ کو اللہ کا پیغام دیا، اور انبیاء بھی آئے تو اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کی قدرت سے آئے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ عرض کی تی جبریل آقا نو آ کے، عرض کی تی جبریل سوہنے نو آ کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لئی در پہ، سواری لئی در تے، براق آ گئی ہے، اور واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ جا اقصا چی پہنچے پیغمبر ہمارے، جا اقصا چی پہنچے پیغمبر ہمارے، کھڑے سن انتظار چ انبیاء سارے، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، نماز پڑھائی، تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے بیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو، اس کے احسانات کو بیان کرتے ہیں اور اس مالک الملک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جد انبیاء، اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا يُؤْتَمُّ بِهِ وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا يُؤْتَمُّ بِهِ وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے
جس نے مجھے اپنا گہرا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور مجھے ملک عظیم عطا کیا، اور مجھے بعد میں آنے والے نبیوں رسولوں کا باپ بنایا، مجھے جد انبیاء بنایا، اور جس نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا کر مجھے بہت بڑی آگ سے نجات عطا فرما دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، جس نے مجھے اپنے قریب کر کے میرے ساتھ کلام کی، اور جس نے اپنا مجھے مقرب بنایا، اور جس نے میرے ہاتھ پر آل فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اور میری قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، جس نے میری امت میں سے، میری قوم میں سے ایک جماعت کو ایسا برقرار رکھا کہ وہ ہمیشہ حق کی طرف بلاتے رہیں گے، اور حق پہ قائم رہ کر حق کے ساتھ فیصلے کرتے رہیں گے۔ ان کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی ملکا عظیما وعلمنی الزبور وألان لی الحدید وسخر لی الجبال یسبحن والطیر وآتانی الحکمت وفصل الخطاب۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے بہت بڑی سلطنت حکومت عطا کی، جس نے مجھے زبور کا علم عطا کیا، جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا، جس نے پہاڑوں اور پرندوں کو میرے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ میری آواز میں اپنی آوازیں ملا کر ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور جس نے مجھے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی، اور جس نے مجھے صحیح فیصلے کرنے کا فن عطا کیا۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی سخر لی الریاح وسخر لی الشیاطین یعملون ما شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وعلمنی منطق الطیر وفضلنی علی کثیر من عباده المؤمنین۔ اس اللہ کا شکر، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے ہواؤں کو میرے تابع فرمان کر دیا کہ مہینوں کا سفر ہوا کے ذریعے میں دن کے ایک حصے میں طے کر لیتا، جس نے میرے لیے جنات کو بھی مسخر کر دیا، میں ان سے بڑے بڑے مضبوط اور مشکل ترین کام لیتا، جس نے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی، اور جس نے مجھے بہت سارے ایمان والے بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔
پھر سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بولے، فرمانے لگے الحمدللہ الذی جعلنی کلمہ وجعل مثلی کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون وعلمنی الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل وجعلنی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ ورفعنی وطہرنی وانقذنی وامی من الشیطان الرجیم۔ فرمایا اس اللہ کا شکر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اپنی قدرت کا کلمہ بنایا، مجھے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور جس نے میری مثال سیدنا آدم علیہ السلام جیسی بنائی، جیسے ان کو اپنے قدرت سے کن کہہ کر پیدا فرمایا، مجھے بھی اس نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور اس نے مجھے کتاب و حکمت تورات اور انجیل کا علم عطا کیا، جس نے مجھے بڑے بڑے معجزات عطا کیے، اور جس نے مجھے میرے دشمن یہودیوں سے نجات عطا فرما کر مجھے زندہ و سلامت آسمان پہ اٹھا لیا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ انبیاء بھی سن کر حیران رہ گئے۔ حالانکہ ان کا بھی انداز اپنی جگہ پہ بڑا خوبصورت اور بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے اپنے رب کی حمد کی، اور اپنے رب کی تعریف ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ لفظ الحمد اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ الحمدللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی نیکیوں اور گناہوں کا وزن کرنے کے لیے جو ترازو بنایا ہے، اس ترازو کے اتنے بڑے بڑے پلڑے کہ وہ کسی چیز سے بھر نہیں سکتے، اگرچہ ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں بھی رکھ دی جائیں وہ پلڑا بھر نہیں سکتا، لیکن جب بندہ مومن کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کریم اسے اتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں کہ وہ ان نیکیوں سے پلڑا بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وارسلنی کافتا للناس بشیرا ونذیرا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ
وجعل امتی هم الاولون وجعلنی فاتحا وخاتما۔ ایک ایک جملہ اگر اس کی وضاحت کی جائے تو باقاعدہ ایک ایک لمبی تقریر بنتی ہے۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس نے مجھے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے کافی رسول بنا کر بھیجا، سب کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت اور آپ کا دین ہی سب کے لیے کافی ہے۔ کسی نئی شریعت یا کسی نئی امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میری شریعت کو ہی ہمیشہ کے لیے اللہ نے کافی بنا دیا۔ اور جس نے مجھے وہ کتاب عطا فرمائی قرآن مجید، جس کا دوسرا نام ہے فرقان حمید، یہی حلال و حرام، حق و باطل، جائز ناجائز، کفر اسلام، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ وہ اللہ جس نے میرا سینہ کھول دیا، میرے تمام بوجھ اتار دیے، جس نے میرا ذکر بلند کر دیا اور جس نے میری امت کو بھی بہترین امت بنایا، مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے اور قیامت کے دن جنت میں جانے کے لحاظ سے تمام نبیوں کی امتوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ اللہ جس نے مجھے فاتح اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مجھے بھیج کر ہمیشہ کے لیے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح آپ نے اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا، بیان کیا، اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اللہ کے نبیوں، تمہارا بھی ایک مقام ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، لیکن جو عظمت، جو اونچا مقام اللہ کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے نا، ہم سب مل کر بھی اس کا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا کہ ہم نے آپ کو نبوت و رسالت تو عطا کی ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں، بادشاہت یا عاجزی؟ نبوت و رسالت کے ساتھ آپ بادشاہت کو پسند کرتے ہیں یا کہ اللہ کا عاجز بندہ بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اس انداز میں دیکھا جیسے کوئی کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو عاجزی کا مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند چیز ہے نا وہ ہے عاجزی و انکساری۔ تو فرمایا میں نے عبدیت کو، عاجزی و انکساری کو پسند کیا، مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں، اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر میرے سامنے دو برتن پیش کیے گئے، ایک میں شراب ہے اور ایک میں دودھ ہے، تو میں نے شراب کو پیچھے ہٹا دیا اور دودھ کو پکڑ کر نوش کر لیا، حالانکہ اس وقت ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی،
جائز تھی، حلال تھی، لیکن آپ نے اسے ٹھکرا دیا اور دودھ پکڑ کر نوش فرما لیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ فطرت پہ رہے، آپ نے بڑی اچھی چیز کو پسند کیا ہے۔ تو اس سفر معراج، اس سے بہت سی چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ یہ جو میں نے سفر بیان کیا ہے مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اسے کہتے ہیں اسراء، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمان اور آگے سدرۃ المنتہا، وہ ہے سفر معراج۔ انشاءاللہ یہ اگلے جمعے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو جو حق بات ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔